اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج ہمارا موضوع ہے حقوق برائے اولاد، والدین اور میاں بیوی۔ دین اسلام میں والدین کو اپنی اولاد کے حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور انسان پر اولاد کی تعلیم و تربیت کی پوری ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کے دربار میں انہیں جواب دہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اولاد کو انسان کی سب سے بڑی پونجی اور صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے کہ ان کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے بعد میں بھی نفع اٹھایا جا سکے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ قرآن کریم میں اولاد کو والدین کے حق میں فرمایا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ جھڑکو، ان سے اچھے لہجے میں بات کرو اور رحمت و انکسار کے ساتھ ان کے آگے جھک جاؤ اور ان کے لیے دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، آمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کس عمل کا درجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا، اور کون سا عمل اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ آتے ہیں میاں بیوی کی طرف۔ یہ دونوں گھریلو زندگی کے بڑے ستون ہیں، ان کے لیے ازدواجی زندگی میں دونوں کو الگ الگ احکام دیے گئے ہیں۔ فرمان ہے، عورتوں کا مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جو لوگ گھر والوں کے ساتھ اچھے طور پر رہتے ہیں انہیں معاشرے کا اچھا فرد قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ عورتوں کی دل جوئی کا اس قدر خیال رکھا گیا کہ ان کی جبری اصلاح سے بھی روکا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ کبھی تمہارے ایک راستے پر سیدھی نہیں چل سکتی، پس اس سے جو نفع اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ اس میں کجی ہے، اگر تم اسے ٹھیک کرنے کے در پہ رہے تو اسے توڑ ڈالو گے۔ توڑنے کا مطلب طلاق ہے۔ دوسری طرف عورت کو تنبیہ کی گئی کہ اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے درست نہیں کہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، یا کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ شوہر کی رضامندی کو عورت کے لیے جنت میں داخلے کا وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت مر جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔